بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس حوالے سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں اور خصوصاً رؤسائے جلسہ سے اور آپ تمام احباب سے میں یہ التماس کروں گا کہ ہم اصلاح کی غرض سے آئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات ہماری بھرپور اصلاح بھی فرمائیں گے اور ہماری جو چند گزارشات ہیں آپ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ میرے جو مقالے کا عنوان ہے وہ ہے فقہی جمود، اسباب، مثالیں اور عصر حاضر میں احیاء اجتہاد کا عملی طریقہ کار۔ فقہی جمود کیا ہے اور اس کا جو تصور عام پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ جامد ہو گئی ہے اور اس میں اب اجتہاد کی مزید گنجائش نہیں رہی، اور دوسری طرف ایک نظریہ اجتہاد کے حوالے سے یہ ہے کہ اجتہاد آزادانہ طور پر کیا جائے اور جتنا بھی جو فقہی ذخیرہ ہے اس سے نکل کر نصوص کے اندر، یعنی نصوص کے خلاف بھی اجتہاد کو کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ایک دونوں انتہا کے نظریے ہیں۔ میرے مقالے میں نے اس تصور کو پیش کیا کہ جو فقہی جمود ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اجتہاد جو ہے یہ اسلام کی بنیادی روح ہے، اور اس زمانے میں جو فقہی جمود ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ فقہی جمود کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے مختلف محققین نے، مفکرین نے اس کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ سب سے بہترین جو اس کے اسباب کو بیان کیا وہ احمد الخملیشی، جو ایک مراکش کے ایک مفکر ہیں، مغربی مفکر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جمود الدراسات الفقہیہ، اسباب التاریخیہ والفکریہ و محاولۃ العلاج، اس میں انہوں نے اپنے اس ایک طویل ایک مفصل کتاب ہے، اس میں جمود کے اسباب کا تجزیہ کیا ہے، اور اس طرح دیگر محققین نے بھی جمود کے اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ فقہی جمود کے اگر ہم اسباب کو دیکھیں تو کچھ اس کے داخلی اسباب ہیں اور کچھ اس کے خارجی اسباب ہیں۔ ان اسباب کو جانے بغیر اور پھر ان کا ازالہ کیے بغیر اجتہاد کا احیاء جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ فقہی جو جمود ہے اس کو توڑا جائے، اور اس فقہی جمود کی جو نوعیت ہے، یہ تصور کہ اجتہاد بالکل ہو ہی نہیں رہا اور فقہ بالکل جامد ہے، اس تصور کو ختم کرنا مقصود ہے۔ بدلتے حالات میں بروقت اجتہاد کا فقدان اور قدیم طرز تحقیق اور فتویٰ نویسی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بنیادی نوعیت ہے کہ جمود ایسا نہیں کہ اجتہاد بالکل ہو نہیں رہا، بلکہ جمود یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں بروقت جو اجتہاد ہے اس کی کمی ہے، اور جو فتویٰ نویسی ہے اس کا بھی ایک قدیم اور روایتی جو طرز ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو داخلی اسباب ہیں وہ یہ کہ محض ائمہ کی تحقیق پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور فقہی عبارات کو نصوص کا ہم نے درجہ دیا اور یہ سمجھ رکھا کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ حالانکہ جیسے رات بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر
ان ائمہ کرام نے ایک سوچا، اور خیالی جو صورتیں تھیں فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے سوچ کر ان خیالی صورتوں کو ایک مسائل بنائے اور پھر ان کا حل پیش کیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ہم جو ہے ایک مفروضہ قائم کریں اور اس کے مطابق پھر جو ہے نصوص کی روشنی میں اس کا حل پیش کریں۔ اسی طرح جمود کے داخلی اسباب میں ترک قرآن، کہ قرآن کے اوپر غور و فکر اور فہم ہم نے چھوڑ دیا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کریں اور تفکر کریں۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہ فرمایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو یہ جدت کردار اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو فکری ہے اسے مضبوط کیا جائے۔ اس طرح مذہبی قیادت کا فقدان اور تصوف اور اسی طرح تقدیر، کچھ مفکرین کا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں میں بھی بہت زیادہ انہماک نے ہمیں جو ہے اجتہاد سے دور کیا۔ اسی طرح اس کے داخلی اسباب میں جدید علوم سے ناواقفیت اور ملکہ اجتہاد کی کمی، علم کے تصور کا عقلی اور نقلی میں منقسم ہو جانا یا دینی دنیاوی تقسیم میں منقسم ہو جانا، اس سے بھی جو ہمارے جو اذہان تھے، جو قابلیت تھی، وہ تقسیم ہو کے رہ گئی۔ خارجی اسباب جو جمود کے ہیں ان میں بھی چند اسباب کہ جیسے مغرب کی تہذیبی جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے پہ بہت زیادہ پڑے، تعلیمی نظام کی کمزوری اور نصابی اور تدریسی اصلاحات کا نہ ہونا۔ ہم اس کو جو تعلیمی نظام کی کمزوری ہے یا نصابی اور تدریسی اصلاحات ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم جو اپنا جو نظام تعلیم و تدریس ہے، مثلا فرض کریں گے فقہ کے جو نظام ہے، جو ہمارا تدریسی نصاب ہے، اس میں ایک دور آتا ہے کہ ہم متون کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم تفصیلی کتب کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر متون کی تدریس کے بعد اس جمود کو یوں توڑا جائے کہ ہم بڑی جو کتابیں ہیں فقہ کی، ان میں تدریس کے جدید انداز اپنائیں اور جدید طریقے اپنائیں، تو یہ جو فقہی جمود ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس جمود کی جو مثالیں ہیں بے شمار ہیں کہ فقہی جمود بہت سارے مسائل میں پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے خاندانی مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے، عدالتی خلع کے، کم عمری شادیوں کے، اور اس طرح قبل از وقت نکاح کی جو طبی معائنہ ہے اس کے، اس طرح معاشی مسائل ہیں، بینکاری کا نظام ہے، جدید جو کرنسیاں آ رہی ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوائن ہے، اس طرح جو دیگر ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف ہو رہی ہیں۔ تو ابھی تک ہم سابقہ کرنسیوں کے مسائل کو جو ہے وہ حل نہیں کر پائے، اور نئے نئے مسائل آئے روز ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ تو فقہی جمود اس معاملے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ بروقت کسی مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا جس سے کہ جو ہے کوئی ایک متفقہ رائے علماء کرام سے، فقہاء کرام کی طرف سے نہیں آتی۔ اجتہاد کا جو تصور ہے اس کو امت کے سامنے صحیح معنوں میں لانا کہ اجتہاد نصوص شریعہ سے احکام کے استنباط کا نام ہے، نہ کہ نصوص میں تبدیلی کرنا۔ مثلا عام لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے یہ کہا کہ جی علماء کرام یہ اجتہاد کیوں نہیں کرتے کہ صفوں کے درمیان سے ایک راستہ رکھا جائے تاکہ جس کو نماز کے بعد جلدی ہو تو وہ بیچ میں سے گزر کے پیچھے جا سکے۔ ایک عام اور ایک پروفیسر لیول کا شخص اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں جو اجتہاد کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کبھی بھی اور کہیں بھی اور کسی بھی مسئلے میں ہو سکتا ہے، جبکہ اجتہاد کا یہ تصور بالکل نہیں ہے۔ تو ایک پڑھی لکھی سطح پر بھی اجتہاد کا جو تصور ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ اجتہاد کب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ جو اجتہاد کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، تو اس میں بھی پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا کرو گے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے، پھر آپ کی سنت سے، پھر فرمایا تھا کہ اگر یہاں سے مجھے نہ ملے تو میں اپنی اجتہد برأیی، تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اجتہاد کا جو درجہ آتا ہے وہ نصوص کو سمجھنے کا ہوتا ہے، نصوص کے مقابل آنے کا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اخی العزیز اخذتم يعني 12 دقائق، هذا يكفي ما شاء الله، هذا يكفي.
إذا كان واحد عنده سؤال فليسأل. ما شاء الله كان ممتاز جيد ما شاء الله، خاصة تتعلق بجمود الاجتهاد. والله هذا موضوع مهم جدا في هذه الأيام، هذا الموضوع مهم جدا في هذه الأيام والله. فإذا كان واحد عنده سؤال فليسأل. جی سوال یہ ہے کہ فقہی جمہور اصل میں ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں. مثلاً پچھلے 40-50 سالوں میں مسلمانوں میں اتنے نئے بڑے فینومناز آئے ہیں، اس سب میں اجتہاد ہوا ہے. بینکنگ سیکٹر ہے، اذان کی پیروکاری ہے، فلکیات کے مسائل ہیں، جدید جو طبی مسائل ہیں، اور ڈیجیٹل کرنسیز ہے، معیشت ہے، بینکنگ سیکٹر ہے. اس سب میں اجتہاد جب ہوا ہے اور معاصر جہتوں پر مبنی ہے وہ، تو یہ نقطہ کتنا سالڈ ہے کہ فقہی جمہور پایا بھی جاتا ہے یا پایا ہی نہیں جاتا. جی پہلے تو یہ سوال ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں جی جی جمہور ہے بھی یا نہیں. اس حوالے سے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک جمود کی ایک جو نوعیت ہے وہ ایک عام تصور اس کا ایک اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھیں تو پچھلی اسلامی جو فقہی تاریخ ہے، آپ مجلۃ الاحکام العدلیہ کو لے لیں یا اس کے بعد آپ فتاوی عالمگیری کو لے لیں، تو اجتہاد ہر زمانے میں ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. لیکن بروقت جو اجتہاد ہے کہ ہم ایک بروقت، جیسے مجلۃ الاحکام 100 سال کے لیے خلافت عثمانیہ کے اصول رہا، اگر جبکہ خلافت عثمانیہ کا جو ٹینور ہے وہ کافی زیادہ ہے، لمبا ہے، تو اگر بروقت یہ اقدامات کیے جاتے تو وہ ایک بہت بڑی مضبوط بنیاد شاید اس خلافت کے آگے چلنے کی بن جاتی. تو بروقت اجتہاد کا نہ ہونا یہ اصل مسئلہ ہے جو ہے. یہ نہیں کہ اجتہاد ہو نہیں رہا. اور جو اجتماعی اجتہاد ہے، جیسے آگے میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ اجتماعی اجتہاد وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور اسے جیسے مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ اس ایک فقہی فیڈریشن بنائی جائے. اور آج کے زمانے میں ڈیجیٹل دور ہے اور وہ جو آن لائن سسٹم ہے، تو سارے فقہا کو جمع کرنا یا ان کا فقہی ذخیرہ اور مواد اکٹھا کرنا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو جب تک ایک فقہی فیڈریشن کے طور پہ یہ کام نہیں ہوگا اور متفقہ، اس کو آپ جمود کا بھی نام دے سکتے ہیں کہ فقہی تاخیر تو یہ کہ ہم فقہ کو بعد میں ایجاد کریں. تاخیر تو نہیں ہے، فقہ تو بڑی پرانی ہے، البتہ فقہ کو سمجھنے میں شاید تاخیر کا معاملہ ہے. نعم أخي العزيز ضيف الشرف عنده سؤال ما شاء الله. صحيح. شکریہ.